انداز بھی سنتے جائیے. کہنے لگے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے میرے پیارے ابا جان، یہ تو میں بعد میں بتلاؤں گا کس کی عبادت کرنی ہے، کون عبادت کے لائق ہے، کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے، کون بگڑی بنانے والا ہے، کون نفع نقصان کا مالک ہے. میرے ابا جان یہ میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے مجھے آپ بتلائیے. لما تعبد ما لا يسمع. سبحان اللہ. کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، تمہاری آوازاری کو سنتے نہیں. ولا یبصر، جو تمہاری حالت کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور فرمایا کہ وہ تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے، تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سٹیپ بائی سٹیپ باتیں شروع کی اور سوال شروع کیے اور بتلایا ابا جان کو. ابا جان وہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، وہ تمہاری سنتے نہیں ہیں. کیوں؟ حالانکہ دیکھتے بھی نہیں، کام بھی نہیں آ سکتے. تین باتیں ذکر کی ہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کام نہیں آ سکتے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ابا جان وہ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، کام نہیں آ سکتے، یا یہ کہتے کام نہیں آ سکتے، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں. لیکن سب سے پہلے کیا کہا؟ ما لا یسمع ولا یبصر، وہ سنتے نہیں. سننے والی بات حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اس لیے فرمائی کیونکہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے. شرک کا چور دروازہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے عقیدہ بنتا ہے وہ سنتے ہیں، پھر اگلا عقیدہ خود بخود بنتا ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہوں گے، اگلا عقیدہ خود بخود بننے لگ جاتا ہے کچھ کرتے بھی ہوں گے، دیتے بھی ہوں گے. اس لیے سب سے پہلے شرک کا چور دروازہ بند کر کے کہا ابا جان وہ سنتے نہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ سنتے نہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا ابا جان میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں، یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں. کہنے لگے یا ابتی انی قد جاءنی